مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں رائے خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افترا کرے تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، بس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر آنے کا مقدور رہے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اہل کتاب، تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو اس میں پھوجی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کلام مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب کہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں، اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔ مومنو، خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور تفرقہ نہ ہو جانا، اور تفرقہ نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا، اور اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو تفرقہ ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔ اس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے، بہت سے منہ سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔